والدین کے سامنے بولے گئے 3 جملے گھر کا رزق مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے 3 جملے ہیں جو گھر کا رزق مٹی میں دفن کر دیتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، کہیں آپ کا رزق مٹی میں دفن تو نہیں ہو گیا؟ کہیں آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو، بوڑھے والدین کو یہ 3 جملے تو نہیں بولتے؟ والدین کو دکھ دینے والے اور خصوصاً وہ افراد جو بوڑھے ماں باپ کو یہ 3 جملے بڑے غصے اور تلخی میں بولتے ہیں، قسم ہے اللہ پاک کی، وہ لوگ کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے پاتے۔ ان کا گھر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، کچھ اس طرح پھنستا ہے، کچھ اس طرح برے طریقے سے پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے تباہی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ کن کے لیے؟ جو اپنے بوڑھے والدین کو یہ 3 جملے بڑے شوق سے بولتے ہیں۔ آسمان سے ان کے گھروں پر لعنت پڑتی ہے، لعنت۔ جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، ارے جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھلا کیسے آ سکتے ہیں؟ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، اللہ کی برکتیں وہاں سے چھین لی جاتی ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی قدر بہت کم ہوتی جا رہی ہے، بوڑھے باپ کی قدر بہت کم ہوتی جا رہی ہے، بوڑھی ماں کی قدر بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ والدین کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، بوڑھے باپ کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، نادان سمجھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو جاہل بھی کہتے ہیں یہ بڈھا ہو گیا ہے، یہ ان سمجھ ہو گیا ہے۔ ان کی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور والدین بیچارے جذباتی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ سنو، جو بیٹے اور بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، جو والدین کے لیے وقت نہیں نکالتے، غصے سے بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک دن خود بھی وہی مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ آج جس مقام پر کھڑے ہیں وہی مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ جب انسان والدین کو دکھ دیتا ہے تو اس کا اپنا دل بھی کہیں نہ کہیں ٹوٹ ہی رہا ہوتا ہے۔ جب انسان والدین کو دکھ دے رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ جب انسان والدین کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تباہی کا گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ آج 100 میں سے 80% والدین اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، قسم ہے اللہ پاک کی۔ 100 میں سے 80% والدین، ماں باپ اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ رات کے دوسرے پہر تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر روتے ہیں، اللہ سے فریادیں کرتے ہیں، رو کر کہتے ہیں اللہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے لیے تڑپے، ان کے لیے بھوکے رہے، ان کے لیے دن رات محنت اور مزدوریاں کی، محنت مزدوریاں کر کر کے آج میری کمر جھک گئی، آج میری گردن جھک گئی، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، اولاد کی رگوں میں ڈالتا، میں اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا، اولاد کے منہ میں ڈالتا رہا، میں نے اپنی جوانی ان کے نام کر دی، اپنا بڑھاپا ان کے نام کر دیا، اپنی طاقت ان کے نام پر قربان کر دی۔ آج اولاد طاقتور ہو گئی ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں، لیکن جب میری خدمت کا وقت آیا، بوڑھا باپ اللہ سے شکوہ کرتا ہے، ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ والدین اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہماری خدمت کا وقت آیا، جب ہماری نوکری کا وقت آیا تو ہماری اولاد نے ہمیں اکیلا ٹھکرا دیا، ہمیں تن تنہا اکیلا چھوڑ دیا، ہماری اولاد ہمیں اس قدر گور گور کے دیکھنے لگی جیسے ہم ان کے زر خریدے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک درد بھری حقیقت ہے اور کڑوی حقیقت ہے جس کا ہر والدین کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بوڑھا شخص میڈیکل سٹور پر کھڑا رو رہا تھا، رو رو کر کہہ رہا تھا دوائی سستی کرو، اولاد سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی، کہیں اولاد دھکے دے کر گھر سے باہر بھی نہ نکال دی۔ اگر اولاد نے ایسا کر دیا، بار بار پیسے مانگنے پر اولاد اگر غصے میں آ گئی، اولاد نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال بھی دیا، تو میں بدقسمت باپ کہاں جاؤں گا، میں کمزور سا انسان کہاں جاؤں گا؟ کھانے کے لیے روٹی تو کوئی دے دے گا، کسی کی جوتے صاف کروں گا مجھے روٹی مل جائے گی، کسی کی گاڑی صاف کروں گا مجھے روٹی مل جائے گی، کھانے کے لیے روٹی تو کوئی دے دے گا مگر رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں دے گا۔ آج کے معاشرے میں ہم نے انسانیت کی بنیادیں کھو دی، جہاں والدین اپنی زندگی کے آخری ایام میں اولاد کی محبت اور توجہ کے منتظر رہتے ہیں، وہاں ہم اپنے نفس کی خواہشات میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں، اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ دوسروں کی تکالیف اور درد ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتے، اور والدین کے دکھ درد تو ویسے ہی دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم بچے تھے تو کہتے تھے ماں میری ہے، ماں میری ہے، لیکن جب جوان ہوئے تو کہا ماں تیری ہے، ماں تیری ہے،
मैं इस बोझ को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन आपने मस्जिद नबवी में कदम रखा। रसूल करीम मस्जिद नबवी में कदम रखते हैं, आपकी आंखें छम छम बरस रही होती हैं, चश्मान अक़दस से आंसुओं की लड़ी बहकर रुखसारों को छू रही। आका करीम रोते चले जा रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह, आप इस कदर क्यों रो रहे हैं? कौन सी बात रोने की वजह बनी? तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, आज मुझे मेरी माँ की याद आई है। सहाबा, आज मुझे मेरी माँ की याद आई है। सहाबा, काश मैं मोहम्मद की माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता। मेरी माँ आवाज देती, ओ बेटे मोहम्मद, ओ बेटे मोहम्मद। मैं नमाज छोड़कर दौड़कर अपनी माँ के पास चला जाता, नमाज छोड़कर अपनी माँ के पास चला जाता और दुनिया वालों को बताता कि माँ की अजमत क्या होती। 14वीं सदी के नाफरमान नौजवानों को बताता कि माँ की अजमत क्या होती है। अब बात करते हैं वो कौन से 3 जुमले हैं जो घर का रिज़्क खत्म कर देते हैं। वालिदैन को बोले गए 3 जुमले घर का रिज़्क मिट्टी में दफन कर देते हैं। इन 3 जुमलों की वजह से घर में बेबहा गुर्बत आती है। इंसान हमेशा के लिए परेशानियों की दलदल में फंस जाता है, नाकामी इसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। और आज भी जो लोग अपने माँ बाप को ये 3 जुमले बोलते हैं, उनसे जाके पूछ लें, उनके पास शायद माल हो, पैसा हो, क्योंकि पैसा मेहनत से मिलता है, पैसा मेहनत से मिलता है, मगर सुकून अल्लाह की रहमत से मिलता है। उनके पास शायद माल होगा, दौलत होगी, मगर सुकून नहीं होगा, सुकून की सांस नहीं ले पा रहे होंगे। फरमाया, वालिदैन को बोला गया पहला जुमला, तुम्हारी बात बेमानी है और तुम मेरे लिए बोझ बन चुके। माँ बाप को यह जुमला कहना कि तुम्हारी बात बेमानी है, कोई वजन नहीं तेरी बात में, तेरी बात मानने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं और तुम मेरे लिए बोझ बन चुके हो। यह जुमला ना सिर्फ वालिदैन की मोहब्बत को ठेस पहुंचाता है, यह जुमला ना सिर्फ बाप की मोहब्बत को ठेस पहुंचाता है, बल्कि अपने मुकद्दर को भी अपनी जुबान से बर्बाद कर देता है। वालिदैन की कुर्बानियां बेशुमार होती हैं कुर्बानी। और जब एक औलाद इनसे ये जुमला कहती है, वालिदैन को ये जुमला बोलती है, तो इसका असर इतना गहरा होता है, इस जुमले का असर इतना गहरा होता है कि इंसान के लिए खुशी और सुकून की राहें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। खुशी की राहें बंद कर देने वाला कौन? ये एक जुमला कि तुम मेरे लिए बोझ बन चुके हो। इस जुमले के बाद इंसान का रिज़्क तंग हो जाता है। यह जुमला इस कदर खतरनाक होता है कि रहमत के फरिश्ते इस एक जुमले की वजह से इंसान से नफरत करने लग जाते हैं, इसकी दुआएं मांद पड़ जाती हैं। ऐसे शख्स की दुआ कबूलियत के दरवाजे तक जाना तो रही दूर की बात, इसके सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती, इसकी दुआ रद्द कर दी जाती है और इसके मुकद्दर में गुर्बत और परेशानी लिख दी जाती है। खुदा के लिए मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मेरे भाइयों, वालिदैन के लिए अपनी नीयत साफ कर लो, वालिदैन के लिए अपना दिल साफ कर लो, नीयत साफ कर लो, नीयत पाक कर लो। अगर तुम्हारी नीयत पाक और साफ ना हुई तो याद रखना, माल के होने के बावजूद भी रातों को तुम्हारी करवटें बदलती रह जाएंगी। अगर वालिदैन के लिए तुम्हारी नीयत पाक ना हुई, साफ ना हुई, माल के होने के बावजूद भी तुम्हारी करवटें बदलती रह जाएंगी, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। एक दिन एक अमीर शख्स किसी फकीर अल्लाह वाले के पास आया। अमीर के चेहरे पर गुरूर नजर आ रहा था। वो एक फकीर के पास आया। वो अमीर शख्स बहुत ही मुतकब्बिर था, फख्र करने वालों में से था। फकीर के पास आया, कहा, अगर तुम अल्लाह के इतने ही करीब हो, अगर तुम वाकई अल्लाह के करीब हो, तो ये बताओ कि मेरे पास इतनी दौलत क्यों है और तुम्हारे पास इतनी गुर्बत क्यों है? अगर तुम अल्लाह के इतने ही करीब हो तो फिर बताओ ना, मेरे पास इतनी दौलत क्यों है और तुम्हारे पास इतनी गरीबी क्यों है? मेरे पास खूबसूरत महल है, तेरे पास झोंपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं, बताओ ना इसकी क्या वजह है? अमीर की बात सुनकर फकीर मुस्कुराया और नरमी से कहा, साहिब, ये दुनिया हर इंसान के लिए एक इम्तिहान है। तेरे माल में तेरा इम्तिहान छुपा है और मेरी झोंपड़ी में मेरा सबर छुपा है। क़यामत के दिन तुझसे ये पूछा जाएगा कि तूने अपनी दौलत का क्या किया और मुझसे ये पूछा जाएगा कि मैंने अपने सबर का कितना हक अदा किया। अल्लाह अकबर। ये सुनकर अमीर शख्स हैरत में पड़ गया। हैरत से पूछा, फकीर मियाँ, फिर बताओ इस इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है? इस इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है? कहा, जो अपने हालात में सब्र करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, और दूसरों के साथ इंसाफ करता है, वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। अमीर ने कहा, फिर मुझे कोई दुआ दो कि मैं अपने इस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। ये सुनते ही फकीर ने एक बार गौर से अमीर की आंखों में देखा, गौर से अमीर की आंखों में देखा और कहा, अमीर मियाँ, दुआ तब कबूल होती है जब दिल पाक हो और नीयत साफ हो।
دعا تب قبول ہوتی جب نیت پاک ہو، نیت صاف ہو۔ یہ سن کر وہ امیر شخص رونے لگا، رو کر کہنے لگا فقیر میاں میں دنیا کا وہ بدقسمت انسان ہوں جس کا نہ دل پاک ہے اور نہ ہی تو نیت صاف ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، میرا کیا بنے گا؟ نہ تو میرا دل پاک ہے، اس دل میں دنیا کی محبت اس قدر رچ گئی ہے کہ اپنے پرائے کی پہچان ہی نہیں رہی، رب کی پہچان بھی بھول گیا، میرا کیا بنے گا؟ کہا پھر توبہ کرو قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے، کاش میں فقیر کی بات تیرے دل میں اتر جائے، پھر توبہ کر لینا۔ فرمایا دوسرا جملہ والدین کو کہنا کہ تم نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ والدین جو کڑکتی دھوپ میں، وہ بوڑھا باپ جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر اپنے کمزور سے کندھے پہ بنیاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کرتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، اب ایسے باپ کو کہنا کہ تو نے میرے لیے کیا ہے بتاؤ، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہیں بنتا؟ تو فرمایا تیسرا جملہ والدین کو کہنا تمہارے رہنے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کتنے بدقسمت لوگ ہیں وہ، کتنے بدقسمت نوجوان ہیں وہ جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں تمہارے رہنے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تیسرا بیٹا مر تو نہیں گیا، دوسرا بیٹا مر تو نہیں گیا، ان کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ میرے گھر میں ہی جینا مرنا ہے۔ جب ایک اولاد اپنے والدین کو یہ جملہ کہتی ہے نا تو وہ نہ صرف اپنے والدین کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے بلکہ ان کی قربانیوں کو بھی بے وقعت کر دیتی ہے، فضول کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ والدین جو ساری زندگی اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے جیتے ہیں، جب ان اولاد کے منہ سے نکلا یہ جملہ سننا پڑتا ہے نا کہ تمہارے رہنے کے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، جب یہ جملہ سننا پڑتا ہے تو قسم ہے اللہ پاک کی ان کی دنیا ویران ہو جاتی ہے، بوڑھے باپ کی دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ پھر وہ روتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ ہم نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور آج اولاد ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کسی دکھی باپ نے کیا خوب کہا تھا ایک باپ 12 بچوں کو پال لیتا ہے مگر 12 بچے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ خدا را میرے بھائیو والدین کی قدر کرو، ان سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، آج ان کی آنکھیں ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، آج ان کے کان والدین کی دعائیں سننے کے لیے ترس رہے ہیں مگر والدین ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تم خوش قسمت لوگ ہو، جن کے ماں باپ زندہ ہوں انہیں کسی اور سے دعائیں لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔